اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا کو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کو طرح طرح کے انعامات سے نوازے گا، طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال کرے گا اور بے بہا رحمتیں عطا فرمائے گا۔ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی پریشانیوں اور مصیبتوں کو بھی ختم کرے گا اور آپ کے دل کو سکون و اطمینان عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے مقدس دنوں کی بڑی زیادہ فضیلت و برکات ہیں، اور ان مقدس دنوں میں جب آپ اپنے مالک حقیقی سے رجوع کرتے ہیں، اپنے مالک حقیقی کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ بڑا خوش اور راضی ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، کچھ خاص دن ہیں جنہیں بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے، اور ان خاص دنوں میں جب آپ خاص کلمات کو پڑھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ بڑا خوش اور راضی ہوتا ہے۔ اگر ہمارے کلمات پڑھنے سے یا تسبیحات پڑھنے سے اللہ خوش ہوتا ہے تو ہمیں ان تسبیحات کو ضرور تھام لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی ہماری آخرت کو بھی بہتر بنائے گی، دنیا کو بھی بہتر بنائے گی۔ تو کام ہمیں وہ کرنا چاہیے جس میں دنیا میں بھی ہمیں فائدہ ملے، آخرت میں درجات بلند ہوں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ جو عمل شیئر کروں گی، جو وظیفہ شیئر کروں گی، سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے اور اللہ کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ جس طریقہ کار سے آپ کو بتلاؤں گی، اگر آپ اسی طریقے سے پڑھیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو بے بہا نعمتیں عطا کرے گا، بے بہا رحمتوں سے مالا مال کرے گا اور بہت زیادہ انعامات سے آپ کو نوازے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے صرف 3 دن کرنا ہے، اور 3 دن کے عمل سے اگر آپ کی قسمت بدل جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور تھام لیں اور اللہ رب العزت سے اپنے مقدر اور تقدیر کو بدلوانے کے لیے دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوثر سے مراد بہت زیادہ بھلائیاں اور انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف آقا علیہ السلام کو ہی عطا فرمائی ہے۔ ابو البشر کا بیان ہے کہ میں نے سعید بن جبیر سے کہا کہ بعض لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ وہ جنت میں ایک نہر ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جنت کی وہ نہر ہے تو اس خیر کا ایک حصہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ اور اس سورت مبارک کو جو پڑھے گا، اللہ کریم اس کے دل کی مرادوں کو پورا فرمائے گا، اس کی پریشانیوں کو ختم کرے گا، اس کے دل کو ایمان کی دولت سے منور کرے گا۔ اور جو جنت میں نہر ہے، حوض کوثر جسے کہا جاتا ہے، جو آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تحفے کے طور پہ عطا فرمائی ہے، اس نہر سے آقا علیہ السلام کی امت قیامت کے روز سیراب ہوگی۔ اور اس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوثر وہ نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس میں خیر و کثیر ہے، وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت کے لوگ قیامت کے دن پانی پینے کے لیے آئیں گے، اس کے برتن ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر ہم اس سورت مبارک کو پیار، محبت اور خلوص کے ساتھ پڑھیں گے تو اس سے پیار کرنا ہی ہماری بخشش
بخشش کروا سکتا ہے اور ہمیں بروز قیامت اس حوض سے پانی بھی نصیب ہو سکتا ہے جو لوگ اس سورت مبارک کو پیار اور محبت کے ساتھ پڑھیں گے اللہ رب العزت اس سے راضی ہوگا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس سے بہت خوش ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ کوثر کی تفسیر بیان کرتے ہیں، اس سے مراد خیر و کثیر ہے جو صرف آپ علیہ السلام کو ہی اللہ نے عطا فرمائی۔ مخارب کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ جب سورہ کوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر نازل ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اور وہ اعلیٰ قسم کے موتیوں اور یاقوت کے بہاؤ پر چلتی ہے، اس کے پانی کا ذائقہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور دودھ سے زیادہ سفید ہے اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے اور کستوری کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح فرمایا، اللہ کی قسم واقعی یہ خیر و کثیر ہے، یعنی اس سورت کی تعریف کرتے ہوئے، اس نہر کی تعریف کرتے ہوئے، اس حوض کوثر کی تعریف کرتے ہوئے صحابہ کرام نے بھی قسمیں کھائی ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی تعریف بیان کی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جس حوض میں، جس نہر میں خیر و کثیر ہے، اللہ رب العزت نے اس سورت میں بھی بہت زیادہ خیر و کثیر اور بھلائیاں رکھی ہیں، بہت زیادہ انعامات رکھے ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سورت الکوثر کا تحفہ عطا فرمایا، اسی طرح رب کریم اس سورت کی برکت سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہمیں بھی بہت زیادہ انعامات سے نوازے گا، بشرط یہ کہ یقین کامل کے ساتھ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو عمل بتاتی ہوں کہ آپ نے بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن اس عمل کو، اس وظیفے کو کس طریقہ کار سے پڑھنا ہے، توجہ سے سنیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مٹھی بھر چینی لینی ہے اور اس چینی کو آپ نے کسی پلیٹ یا کٹوری میں ڈال دینا ہے اور پھر آپ نے ایک الگ کمرے میں بیٹھ جانا ہے اور وہاں پہ بیٹھ کر آپ نے 100 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے اور سورۃ الکوثر اس ترتیب سے پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر یا رزاق یا وہاب۔ اس طریقہ کار سے آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے اور ساتھ ہی اللہ کے 2 نام پڑھنے ہیں، اور جب آپ سورۃ الکوثر پڑھ لیں، اللہ کے دونوں نام پڑھ لیں، تو پھر آپ نے تسبیح کے دوسرے دانے کو پکڑنا ہے، پھر سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اللہ کے دونوں نام پڑھنے ہیں، پھر تیسرا دانہ پکڑنا ہے اور اسی ترتیب سے 100 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ اور بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے مقدس دنوں میں، تینوں دنوں میں آپ نے اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے۔ پورے دن اور پوری راتیں آپ کے پاس ہوں گی، جب آپ کا دل چاہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جب آپ وظیفہ مکمل کر لیں تو چینی پر آپ نے پھونک مار دینی ہے اور اللہ رب العزت سے اپنی حاجت کے لیے، خواہش کے لیے، پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے، رزق اور دولت کی فراوانی کے لیے دعائیں کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی رب کریم سے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے اور نبی کے وسیلے سے اللہ سے مانگنا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما، حاجات کو پورا فرما، دعاؤں کو قبول فرما اور دل کی مرادوں کو بھی پورا فرما۔ اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، چینی پر دم کر دینا ہے اور چینی کو آپ نے کسی کچی جگہ پہ ڈال دینا ہے، اپنے گھر کی چھت پہ ڈال دیں، کسی قبرستان میں ڈال دیں یا کسی کھلی جگہ پہ ڈال دیں تاکہ کیڑے مکوڑے یا چرند پرند کھائیں آپ کو اور ہمیں دعائیں دیں۔ اور اس عمل کو آپ نے تینوں دن جاری رکھنا ہے اور تینوں ہی دن آپ نے ایک مٹھی بھر چینی پر یہ عمل کرنا ہے۔ چینی کو دم کر کے آپ نے کیڑے مکوڑوں یا چرند پرند کے لیے ڈال دینی ہے۔ اور اس عمل کو، اس وظیفے کو جو لوگ 7 بدھ، جمعرات اور جمعہ تک اس عمل کو جاری رکھیں گے، انشاءاللہ رب کریم ان کے مقدر اور تقدیر کو بدل دے گا اور وہ خود اس بات کا اندازہ بھی لگائیں گے اور اس کے معجزات بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ہفتے میں 3 دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اللہ کی عطائیں اور اللہ کے انعامات آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کو اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ایک پیارا سا کامنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔